بسم الله الرحمن الرحيم شوہر کی ناراضگی سے بچو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فابت فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی یصبح، رواہ بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند بیوی سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح ہونے تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان میں بیدار ہونے والی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے شادی کو ایک جائز ذریعہ قرار دیا ہے، اور جب اس کی بیوی اس کے لیے شرعی حق سے اس کو دور رکھے گی تو یہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی شادی کا یہی مقصد بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتآته وان كانت علی التنور، رواہ ترمذی۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی کسی حاجت یعنی ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، اگرچہ وہ تنور باورچی خانے پر کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تجاوز نہیں کرے گی۔ سب سے پہلا وہ شخص بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے، وَامرأۃٌ باتت وزوجها علیہا ساخط، رواہ ابو داؤد۔ ایسی بیوی جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ ایسی قوم کا امام جس کے مقتدی اسے ناپسند کرتے ہوں۔ شوہر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہر کام اس کی مرضی سے کیا جائے، جیسا کہ بعض خواتین بغیر اجازت کے اس کے مال میں تصرف کرتی ہیں یا بغیر اجازت سے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور بے حرمتی کرتی پھرتی ہیں اور اپنی طرف غیروں کو متوجہ کرتی ہیں۔ شریعت نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ ہر معاملے میں اپنے خاوند کی مرضی کو دیکھیں۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوند کو سجدہ کرتیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نفلی روزے رکھیں یا وہ نفل نماز ادا کرنے لگیں۔ اگر وہ اپنے خاوند کے پاس ہیں یا خاوند ان کے پاس ہے تو سب سے پہلے اپنے خاوند سے اجازت طلب کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ خاوند کہے کہ میں نے جنسی تعلق قائم کرنا ہے اور تم نے نفلی نماز نیتی ہو یا تم نے نفلی روزہ رکھا ہو، یعنی نفلی روزہ اور نفلی نماز اس کے مقابلے میں خاوند کی فرما برداری اور اس کے کام وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خاوند تمہارا آواز دے، تم باورچی خانے میں موجود ہو، تنور کے اوپر جس کو تندور کہتے ہیں وہاں روٹیاں بھی لگا رہی ہو، تمہاری روٹی جل جائے، تنور جو ہے وہ ایک طرف، تم سب سے پہلے اپنے خاوند کی جا کے بات سنو۔ اللہ تعالیٰ کم سنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔